اور یہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم نے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر ہم یہاں سے سفر ہوئے، ہم چلے گئے دربھنگا رہے، پھر 10 تاریخ کو دیکھیے عین وقت 10 تاریخ کو، پھر اس کے بعد ہم کو چین و سکون سے ہم وہاں نہیں سوتے تھے، رات کو بھی جاگتے تھے، رات میں ہمیشہ چین و سکون ہماری ختم ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، میں گھر میں بھی کہتا تھا، وہاں بھی کئی دن سے میں اپنے اہلیہ کے درمیان یہ بات رکھتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لگتا ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی کسی کی روانگی ہو رہی ہے۔ دیکھیے پھر اچانک سے فون آیا، ہمارے بھائی صاحب ایسے بتانے لگے کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں لے کر گئے، میں وہاں سے یہ اور آٹو وغیرہ پکڑ لیا تھا آنے کے لیے۔ پھر کچھ ہی دور آئے تو پھر بھائی کا فون آیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ وہیں لے کر کے جائیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، یہاں لے کر کے آئیے۔ دیکھیے جب وہاں پہنچے تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے ہمیں امید نہیں تھا کہ ایسی حالت ہو جائے گی اور انتقال فرما جائیں گے۔ بہرحال ہم نے سب کچھ کروایا، محنت سے جو منظور تھا، جو ہماری ہمت تھی ہم نے کیا، مگر اللہ تبارک و تعالی جو منظور جس کی قسمت میں، جس کے مقدر میں جس وقت لکھ دیتا تھا وہ وقت متعین ہے اور وہ وقت موت آ کر کے ہی رہے گی۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے والد محترم کو اور خوش نصیب وہ بچہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کا جنازہ کا نماز پڑھائے۔ میں اپنے آپ کو فخر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت خوش ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اپنے والد محترم کا جنازہ کا نماز خود پڑھایا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ دعا کرتا ہوں جتنے ہمارے محلے کے اندر حفاظ کرام ہیں، قاری قرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے والدین کا جنازہ پڑھانے کا اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کے والدین کو اپنے بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم نے جو قرآن کی کریم کی ایک آیت تلاوت کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک ان پڑھ آدمی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک مرد عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، دین پر چلیں گے، قرآن سے محبت ہوگی تب ہم دین پہ چل سکتے ہیں۔ اور جب ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہمارے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر نمازوں کی محبت نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر بزرگوں کی محبت نہیں ہوگی میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ آخرت کی فکر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے بزرگان دین کی عزت کریں، ہمیں چاہیے حفاظ کرام کی عزت کریں، ہمیں چاہیے قاری قرہ کی عزت کریں میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا ہے کہ حفاظ کرام کی قدر نہیں، بڑوں کی قدر نہیں، چھوٹوں سے محبت نہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے اسلام کو طرح طرح کی پریشانیوں میں سب مجذب کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم قاری قرہ علماء کرام کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پراستہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے کہ
چاہتا ہے کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امتی ہیں کہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں. تو کس طرح جائیں گے؟ جب ہم بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے, دین سے آراستہ و پراستہ کریں گے, دین کی طرف مائل کریں گے. تو میرے بھائیو اور دوستوں, کہا جاتا ہے جتنا علم مردوں کے اوپر فرض اور ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے اوپر فرض اور ضروری ہے. جتنا احکام مردوں کے اوپر ضروری ہے, لازم ہے, اسی طریقے سے عورتوں پہ اتنا ہی احکام اور فرض و احکام عورتوں پہ بھی لازم ہے. میرے بھائیو اور دوستوں, کہا جاتا ہے کہ جب ہم بچوں کو دینی تعلیم آراستہ و پراستہ کریں گے تو ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا. آج ہم بچوں کو دینی تعلیم کے بجائے ہم دنیا کی طرف لگا رہے ہیں, دنیا کی محبت اس کے سینوں میں بھر رہے ہیں, آخرت کی فکر کسی. اور دیکھیے, جہاں چلے جائیے سب سے پہلے دنیا کی تعلیم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تیاری کر رہے ہیں دنیا کی تعلیم. ایک دو سال کا ہو گیا بچہ, جبھی سے ہم اس کو بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے, کوئی غلط بات نہیں, بشرطے کہ اس کو دینی تعلیم سکھائیے اور دینی تعلیم کے لیے آراستہ و پراستہ کے لیے اور اس کو مدرسے بھیجیے. میرے بھائیو اور دوستو, جتنا قانون اسلام کا جو ہے مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو, اگر ہمارے بچے, ہماری مائیں اور بہنیں اگر دیندار ہوں گی تو ہمارے بچے بھی دیندار ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو, ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ بچوں کو کس طرح سے دینی تعلیم سے آراستہ و پراستہ کریں. تو میرے تمام محلے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے محلوں میں جس طریقے سے ہمیں محبت چل رہی ہے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمارے محلے کے اندر مسجد بھی انشاءاللہ جب ہم محبت کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ جب ہم اس کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے محلے کے اندر مسجد بھی بنے گی. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ جلد اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے محلے کے اندر اتفاق و اتحاد رہے اور ہمارے مسجد کے محلے کے اندر مسجد کی بنیاد ڈالی جائے. اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے دعا کریں, اور خاص طور سے آپ کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لوگ بھی دعا کیجیے اور کہ ہمارے والد محترم کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے, ان کی درجات کو بلند فرمائے. اب کچھ ہی دیر میں ہمارے مشفق و مربی مفتی قمر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آئیں گے اور ان کے بیانات ہوں گے, ان کے بیانات آپ سنیں گے اور اس سے فائدہ اور استفادہ اٹھائیں گے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور دینی مجلس جہاں سے جائے وہاں جائیے اور دینی باتوں سے اپنے آپ کو آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچیں. نماز کتنی اہم چیز ہے اور جو دینی باتیں ہیں کتنی اہم چیز ہے آخرت کی فکر کرنے کے لیے. تو ہمیں ہر چیز پہ, ہر باتوں پہ سوچ کر اور آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.